بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ والکتاب المبین، یہ کتاب مبین، یہ واضح ضابطۂ حیات اپنی صداقت پر آپ شاہد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ اس کا آغاز نزول رمضان کی ایک ایسی رات میں ہوا جو ساری دنیا کے لیے 100,000 برکات و سعادت کا موجب بن گئی، اور جس میں دنیا کو حق و باطل کے ماپنے کے پیمانے مل گئے۔ یہ ہمارے اسی پروگرام کے مطابق نازل ہوئی جس کی روح سے ہم شروع ہی سے انسانوں کو ان کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلہ رشد و ہدایت کی آخری کڑی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ان تمام امور کو جو آسمانی حکمت پر مبنی ہیں غلط امور سے الگ کر کے دکھایا گیا ہے۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین، یہ کتاب ہماری طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہم شروع سے اس وحی کو دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ خدا کی رحمت ہے جو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ سب کی سنتا ہے اور جانتا ہے کہ انسان رہنمائی کے لیے کس کس بات کی ضرورت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یہ اس خدا کے نظام ربوبیت کی ایک کڑی ہے جو کائنات کی ہر شے کی نشو و نما اس حسن و خوبی سے کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے اس کی نشو و نما کے لیے طبعی سامان زیست کے علاوہ وحی کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ اگر تم عقل و بصیرت سے کام لوگے تو تمہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ انسان کو واقعی وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس لیے کہ نشو و نما ہمیشہ ایک لگے بندھے قانون کے مطابق ہو سکتی ہے، اور کائنات میں خدا کے علاوہ اور کسی کا قانون کار فرما نہیں، حتیٰ کہ اشیاء کائنات اور افراد کی طرح قوموں کی موت اور حیات بھی اسی کے قانون سے وابستہ ہے۔ یہ ہے وہ خدا جو تمہاری نشو و نما کا بھی اسی طرح کفیل ہے جس طرح تمہارے آباء و اجداد کی نشو و نما کا کفیل تھا، اور اسی لیے جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد سابقہ اقوام کی رہنمائی کے لیے اپنی وحی بھیجی تھی، تمہاری رہنمائی کے لیے بھی وحی بھیجی ہے۔ بل هم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ ایسی عظیم حقیقت کے متعلق شک و شبے میں پڑے ہیں اور زندگی کو محض ایک کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب یہ لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود صداقت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس دعوت کی برابر مخالفت کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے کہ تو اس آنے والے انقلاب کا انتظار کرے جب ساری فضا میں گرد و غبار پھیل جائے گا، جب مصائب و آلام عام ہو جائیں گے، جب مصیبتوں کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔
يغشى الناس هذا عذاب أليم. یہ مشکلات و مصائب لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گی، وہ عذاب بڑا ہی دردناک اور الم انگیز ہوگا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اس وقت یہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو اس تباہی کو ہم سے دور کر دے، ہم تیرے قوانین پر ایمان لاتے ہیں۔ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. اس وقت نصیحت حاصل کرنا انہیں کیا فائدہ دے گا؟ ان کے پاس ہمارا رسول واضح دلائل و احکام لے کر آیا تھا۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ. انہوں نے اس سے روگردانی کی، کسی نے کہا کہ اسے کوئی شخص یہ باتیں سکھا جاتا ہے، اور یہ پھر انہیں وحی خداوندی کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی بولا کہ یہ پاگل ہے، اس کی باتیں مت سنو۔ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. لہذا اب اس عذاب کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم بفرض محال اسے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں تو یہ پھر وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے۔ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. اس لیے اس وقت ہماری گرفت بڑی سخت ہوگی، ہمارا قانون مکافات انہیں ان کے کیے کا بدلہ دے کر رہے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان سے پہلے قوم فرعون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گزرا ہے، ان پر ان کی سرکشی کی بنا پر چھوٹی چھوٹی تباہیاں آتی رہیں، اس پر وہ ہر بار کہتے تھے کہ اگر اس تباہی سے نجات مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ پھر ویسی حرکتیں کرنے لگ جاتے۔ بات یوں ہوئی تھی کہ ان کی طرف ہمارا ایک معزز رسول آیا۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. اور ان سے کہا کہ تم ان اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں انہیں آزادی کی فضا کی طرف لے جاؤں۔ یہ خدا کا پیغام ہے جو میں تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں اس امانت بنی اسرائیل کا امین مقرر کیا گیا ہوں، مجھ پر اعتماد کرو اور یہ امانت میرے حوالے کر دو، اس سے ہر ایک کو امن نصیب ہو جائے گا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں تمہارے پاس خدا کی واضح سند وحی پر مبنی دلائل لے کر آیا ہوں، تم خدا کے احکام کے خلاف سرکشی مت اختیار کرو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ مجھے سنسار کر دو گے، میں اس کے لیے اس خدا سے سامان حفاظت طلب کروں گا جو تمہاری اور میری دونوں کی نشو و نما کا کفیل اور آقا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. تم اگر ان احکام خداوندی پر ایمان لے آتے تو اس میں تمہاری بہتری تھی، لیکن اگر تم انہیں نہیں مانتے تو خیر تمہاری مرضی، لیکن میں جو بنی اسرائیل کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں تو تم میرا راستہ نہ روکو، اس باب میں مزاحمت نہ کرو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ
قوم مجرمون لیکن وہ لوگ نہ وحی خداوندی پر ایمان لائے اور نہ ہی اس پر راضی ہوئے کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے دیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ لوگ تو بڑی ہی زیادتی پر اتر آئے ہیں، ان مجرمین کا کیا علاج کیا جائے اور بنی اسرائیل کو ان کے چنگل سے کس طرح چھڑایا جائے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اس پر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ یوں کرو کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ تمہارا تعاقب ضرور کریں گے، لیکن اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ جب تم سمندر یا دریا کے کنارے پہنچو گے تو اس کا پانی پیچھے ہٹا ہوگا، تم ساکن سمندر یا دریا کی خشک حصے سے پار چلے جانا، فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو جائیں گے۔ كم تركوا من جنات وعيون چنانچہ ایسا ہی ہوا تو دیکھو اہل فرعون نے کس قدر باغات اور چشمے وزروع ومقام کریم اور فصلیں اور رفیع الشان محلات ونعمة كانوا فيها فاكهين اور گونا گوں سامان آسائش جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے پیچھے چھوڑے۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين اس طرح وہ اپنا ساز و یراق چھوڑ کر تباہ ہو گئے اور ہم نے دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سو ان کی اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، کیونکہ ظہور نتائج کے وقت مہلت نہیں ملا کرتی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز عذاب سے نجات دلائی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وہ بڑا ہی سرکش اور حدود شکن ہو چکا تھا، اور یہی چیز اس کی تباہی کا موجب تھی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے ہماری وحی علم کا اتباع کیا تو ہم نے انہیں ان کی ہم عصر اقوام پر برگزیدگی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں اس قسم کا ضابطۂ قوانین عطا کیا جس پر عمل پیرا ہونے سے وہ انعامات خداوندی کے مستحق قرار پا گئے۔ سب سے پہلا انعام تو خود فرعون کے پنجہ استبداد سے رستگاری تھا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ مخالفین عرب بھی اہل فرعون کی طرح اسی نشے میں بدمست ہیں کہ قانون مکافات عمل کوئی شے نہیں۔ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ان کا کہنا ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے جس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کس کا دوبارہ زندہ ہونا اور اعمال کی سزا بھگتنا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
یہ کہتے ہیں کہ اگر مردوں کو پھر سے زندگی مل جاتی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ تم اپنے دعوے میں واقعی سچے ہو۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ان سے کہو کہ ذرا سوچو کہ کیا تم لوگ قوت و حشمت کے زیادہ مالک ہو یا وہ اقوام جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم عاد و سمود، بالخصوص قوم تبع جو تم سے بہت قریب تھی۔ انہوں نے جب اس قسم کی قانون شکنی کی روش اختیار کی تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب اتنی بڑی قوت کی مالک قومیں اس قانون کی گرفت سے نہ بچ سکیں تو تم اس کی روح سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے اس عظیم القدر کارگہ کائنات کو یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر پیدا نہیں کیا، یہ اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ہر کام کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہو جائے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اسے نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ زندگی محض کھیل تماشا ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض کھیل تماشا نہیں، یہ بالحق پیدا کی گئی ہے۔ انسان کا ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے اور ان نتائج کے ظہور کا وقت معین ہے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس وقت ان نتائج سے بچنے کے لیے نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آ سکے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی قسم کی مدد پہنچ سکے گی۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ہاں، جن لوگوں کی نشوونما قانون خداوندی کے مطابق ہوئی ہوگی انہیں اس دن کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ خدا کا قانون ربوبیت بڑے غلبے کا مالک ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ۔ جن لوگوں کی نشوونما رک گئی ہے کیونکہ وہ قانون ربوبیت کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہڑپ کر کے نگل جاتے ہیں اس سے ان کی ذات مزمحل ہو کر رہ جاتی ہے۔ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ۔ یوں سمجھو کہ ان کی غذا بجائے اس کے کہ ان کا جزو بدن بنے ان کے معدے میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتی رہتی ہے۔ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ۔ اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی جس سے پیاس بجھنے کے بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ اسی دنیا کے مفاد کو مقصود زندگی سمجھنے والوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جس قدر مال و دولت جمع کرتے ہیں ان کی ہوس زر اتنی ہی اور بڑھ جاتی ہے۔ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ یہ بے پناہ ہوس اس قسم کے انسان کو کشاں کشاں جہنم کے عین وسط میں لے جاتی ہے۔ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ۔ وہاں اس کے سر پر جسے وہ اس طرح اٹھا کر چلتا تھا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ساری سرکشی پگھل کر نگل جائے گی۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے آپ کو بڑا واجب التکریم اور صاحب غلبہ و اقتدار سمجھا کرتا تھا، اب اپنے اعمال کا مزہ چکھ۔ إِنَّ
هذا ما كنتم به تمترون یہ ہے اس قانون مکافات کا نتیجہ جس کے متعلق تم شک و شبہ میں رہتے تھے اور جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ نہایت پرامن مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون سرسبز و شاداب باغات اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے خوشگوار چشمے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین اس جنتی زندگی میں دنیا بھر کی آرائش و آسائش کا سامان ہوگا، دویز اور باریک ریشم کے ملبوسات نہایت خوش و خرم ایک دوسرے کے آمنے سامنے مساواتی حیثیت سے بھائیوں کی طرح بیٹھے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين اور ان کے ساتھی سب کے سب پاکیزہ عقل و فراست کے مالک جس میں فریب کاری کی طرف میلان کا شائبہ تک نہ ہو۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين کامل امن و اطمینان کی زندگی، مسرت بخش سامان زیست کی فراوانی۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم اس موت کے بعد جو ان کے طبعی جسم پر دنیا میں واقع ہوئی تھی انہیں پھر موت نہیں آئے گی، انہیں حیات جاویدہ مل جائے گی اور ان تمام موانعات سے محفوظ رکھا جائے گا جو انسانی ذات کی نشوونما کے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم یہ سب کچھ خدا کے نظام ربوبیت کی روح سے ہوگا جس میں نشوونما کی سہولتیں اس طرح مل جاتی ہیں، یہ زندگی کی بہت بڑی کامرانی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ہم نے ایسے اہم حقائق اور بسیط قواعد کو تشبیہات و استعارات کی ایسی زبان میں بیان کر دیا ہے جسے یہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد رکھیں۔ فارتقب إنهم مرتقبون اب رہا یہ کہ اعمال کے یہ نتائج کب مرتب ہو کر سامنے آئیں گے، سو اس کے لیے تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں، تھوڑے ہی عرصے میں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ ضابطۂ ہدایت اس خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جو بڑے ہی غلبہ و اقتدار کا مالک اور اس کے ساتھ بڑا ہی صاحب حکمت و تدابیر ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین اس کے غلبہ و حکمت کی نشانیاں صحن کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، لیکن یہ انہی کو نظر آ سکتی ہیں جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ خارجی کائنات میں ہی نہیں، خود تمہاری پیدائش میں اور دیگر ذی حیات میں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اس کی نشانیاں ہیں، لیکن صرف انہی کے لیے جو اس کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اور دن اور رات کی گردش میں اور اس بارش میں جو بادلوں سے برستی ہے اور زمین مردہ کو از سر نو زندگی عطا کر دیتی ہے، اور ہوائیں جو مقررہ اوقات پر اپنی سمت بدلتی رہتی ہیں، ان سب میں خدا کے قوانین کی صداقت کی نشانیاں ہیں، لیکن صرف انہی کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیں. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. جس خدا کے قوانین خارجی کائنات میں اس حسن و خوبی سے کار فرما ہے، اسی نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس کتاب میں قوانین دیے ہیں جو تم پر بالحق نازل کیے جاتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اگر وہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے ان قوانین اور اس کی ان نشانیوں پر جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں غور و فکر کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر وہ کون سی ایسی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اس ضابطۂ ہدایت کے اتباع سے کامرانیاں اور کامیابیاں نصیب ہوں گی. اس کے برعکس اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی جو اسے اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کی روح سے جد و جہد کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور اس کی مفاد پرستیوں نے اس میں سہل انگاری اور اضمحلال پیدا کر رکھا ہے. اس کے انکار کی اصلی وجہ تو یہ ہے، لیکن وہ اسے مختلف دروغ بافیوں اور مکاریوں کے پردے میں چھپا جاتا ہے. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. چنانچہ جب اس کے سامنے ان قوانین کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ انہیں سننے کے بعد محض ضد کی بنا پر اس طرح متکبرانہ انداز سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. تو اس کے اس انکار و سرکشی کا نتیجہ الم انگیز تباہی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اسی غرور کا نتیجہ ہے کہ جب ہمارے قوانین میں سے کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. سو جس طرح یہ لوگ قوانین خداوندی کے ساتھ اہانت اور ذلت کا سلوک کرتے ہیں، اسی طرح انہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جہنم کے شعلے ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں. اے کاش یہ انہیں اس وقت دیکھ سکتے. اس وقت ان کا مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ لوگ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے جنہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنا کار ساز و سرپرست بنا رکھا ہے. ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ قرآن زندگی کی خوشگواریوں کے راستے سامنے لاتا ہے. سو جو لوگ اس قسم کے قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے الم انگیز تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خدا کے قوانین زندگی کی خوشگواریوں کے راستے کس طرح سامنے لاتے ہیں
اس کا کچھ اندازہ اس کے کائناتی قوانین پر غور و فکر سے لگ سکتا ہے۔ مثلا تم دیکھو کہ اس نے اس قدر پرخروش اور بے پایہ سمندر کو کس طرح تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے کہ اس میں اس کے قانون کے مطابق کشتیاں چلتی رہتی ہیں تاکہ تم سامان معیشت کی تلاش میں ادھر ادھر نکل سکو، اور اس طرح تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک سمندر ہی پر کیا موقوف ہے، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس نے سب کو تمہارے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس بات کی کہ جو لوگ ان قوانین کا علم حاصل کر لیں گے جن کے مطابق یہ کارگہ کائنات سرگرم عمل ہے، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اپنے کام میں لا سکیں گے۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے جماعت مومنین، تم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو کہ یہ لوگ جو اس خدائی انقلاب سے جس میں ہر قوم کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا یوں بے فکر ہو رہے ہیں، آنے والی تباہی سے کس طرح بچ جائیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ تمہارے ذمے صرف اس کی کوشش کرنا ہے، تم ان کے اعمال کے نتائج کو بدل نہیں سکتے۔ ہمارا قانون مکافات یہ ہے کہ جو شخص صلاحیت بخش کام کرتا ہے ان سے خود اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو غلط روش پر چلتا ہے اس کا وبال خود اس پر پڑتا ہے۔ تم اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتے، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ خود سابقہ کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ضابطۂ ہدایت اور حکومت عطا کی، اور کتنے ہی پیغمبر ان میں پیدا کیے، انہیں خوشگوار سامان زیست ملتا رہا اور وہ اپنی ہم عصر اقوام میں بڑے ممتاز اور سربلند رہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جو ضابطۂ قوانین انہیں دیا گیا تھا وہ بڑا واضح تھا، لیکن انہوں نے اس قسم کا علم وہی مل جانے کے بعد محض باہمی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ یعنی ان کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جو تعلیم وحی کی روح سے دی گئی تھی اس میں کچھ ابہام اور التباس تھا، وہ تو بڑی واضح تھی۔ یہ اختلافات باہمی ضد اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ان اختلافات کا فیصلہ دور قیامت میں ہوگا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ان کے بعد اب ہم نے اے رسول تمہیں اپنی وحی کے واضح راستے پر چلایا ہے تو اس کی پیروی کیے جا، اور ان لوگوں کے خیالات کا اتباع مت کر جنہیں حقیقت کا علم نہیں۔ إنهم لن يغنوا عنك
يُغْنِيكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ لوگ قانون خداوندی کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ یہ لوگ تمہارے خلاف جتبندیاں بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ قانون خداوندی سے سرکشی برتنے والے حق کی مخالفت میں سب ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن جاتے ہیں، لیکن تمہیں ان سے خائف ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں ان کا کارساز اور سرپرست خود خدا ہو جاتا ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ ضابطۂ قوانین جو تمہیں دیا گیا ہے تمام نوع انسان کے لیے علم و بصیرت کی شمع نورانی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں، زندگی کی صحیح منزل کی طرف رہنمائی اور انسانیت کی نشوونما کا ذریعہ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جو لوگ غلط روش پر چلتے اور زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ہمارے قانون کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیسا غلط خیال ہے جو یہ لوگ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا نے اس تمام کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، یوں ہی بیکار اور تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ برآمد ہو جائے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ یہ تمام کارگہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ انسان کا ہر عمل ٹھیک ٹھیک نتیجہ پیدا کرے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عقل و فہم دیا گیا تو پھر اسے وحی کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو اپنے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہشات کا تقاضا ہوتا ہے؟ تم نے دیکھا کہ وہ علم و عقل رکھنے کے باوجود کس طرح غلط راستوں پر چلے جاتا ہے۔ اس پر جذبات اس بری طرح غالب آ جاتے ہیں کہ یوں نظر آتا ہے گویا اس کے کانوں پر اور دل پر مہریں لگ چکی ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس کی سمجھ بوجھ کچھ کام کرتی ہے۔ ذرا سوچو کہ جو شخص اس طرح اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہی خداوندی کے علاوہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف کر سکتی ہے؟ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت عقل ہی کی ہے، لیکن جب اس پر جذبات غالب آ جائیں تو عقل خود ان جذبات کی لونڈی بن جاتی ہے اور ان کے بروئے کار آنے کے لیے سامان و ذرائع بہم پہنچاتی اور ان کے جواز کے لیے فریب آمیز دلیلیں وضع کرتی ہے۔ ان حالات میں کوئی ایسی قوت ہی اس کی رہنمائی کر سکتی ہے جو عقل اور اس کے سطحی جذبات سے بلند ہو، اور یہ قوت وہی خداوندی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے؟
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ یہ لوگ جو وحی کا انکار کرتے اور اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ زندگی بس اس دنیا کی زندگی ہے، اسی دنیا میں مرنے والے مر جاتے ہیں اور نئے بچے نئی زندگی لے کر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زمانے کا چکر ہے جو یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، طبعی زندگی جیتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے قوا مزمحل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ مر جاتا ہے۔ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ طبعی زندگی کے علاوہ انسان کی کوئی اور زندگی نہیں۔ ان لوگوں کو انسان کی اصل و حقیقت کا کچھ علم نہیں، بس سطحی سی معلومات ہیں جن کی بنا پر یہ اس قسم کی قیاسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں، جس کے ختم ہو جانے سے خود انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محض حیوانی سطح زندگی ہے۔ انسان میں ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات کہتے ہیں۔ یہ جسم کی موت کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے طبعی قوانین کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے وحی پر مبنی قوانین کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لوگوں کے سامنے جو زندگی کو اسی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں، جب وحی پر مبنی حقائق و قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس اس کی مخالفت کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی، صرف ان کی کٹ حجتی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مردوں کو فی الواقع زندگی مل سکتی ہے تو ہمارے اسلاف کو جو مر چکے ہیں پھر سے واپس لا کر دکھاؤ، تب ہم جانیں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان سے کہو کہ زندگی اور موت قانون خداوندی کے مطابق ملتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ موت کے بعد انسان اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اسے اگلی دنیا میں جا کر زندگی ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جس کا اقتدار تمام کائنات کو محیط ہے۔ جب وہ انقلاب عظیم واقع ہوگا تو یہ لوگ جو باطل کی روش پر چل رہے ہیں سخت نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت ہر مخالف قوم کی قوت ٹوٹ چکی ہوگی، اور تو دیکھے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی۔ ہر قوم کو بلایا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے۔ اس وقت ہر قوم کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے اور اسے ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ سب اس رجسٹر میں لکھ لیا جاتا تھا، اس لیے یہ جو کچھ کہے گا ٹھیک ٹھیک کہے گا، نہ کم نہ زیادہ، بالکل صحیح۔ فَأَمَّا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔ اعمال نامے کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کا نشوونما دینے والا انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جو لوگ ان قوانین سے انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے میرے قوانین پیش کیے جاتے تھے، لیکن تم ان سے سرکشی برتتے تھے اور ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یاد رکھو خدا کا وعدہ حق ہے، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اسی طرح واقع ہو کر رہے گا، اور یہ انقلاب آ کر رہے گا، اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ انقلاب کیا ہے، ہم اسے محض ایک واہمہ سمجھتے ہیں، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس وقت ان کی بدعملیوں کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن باتوں کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم اس وقت کے سامنے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، آج تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ جس طرح تم نے اس خیال کو پس پشت ڈال رکھا تھا کہ تمہارے اعمال نے ایک دن تمہارے سامنے آنا ہے، اسی طرح تمہیں بھی آج زندگی کی آسائشوں سے پیچھے دھکیل کر ان سے محروم کر دیا جائے گا۔ تمہارا انجام تباہی اور بربادی کا جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں اس عذاب سے چھڑا لے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کے قوانین کو مذاق سمجھ رکھا تھا، اور طبعی زندگی کے مفاد نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، سو اب نہ تم اس تباہی اور بربادی کے عذاب سے نکل سکتے ہو، اور نہ ہی تمہاری گریہ و زاری ہماری نوازشات کو تمہاری طرف لوٹا سکتی ہے، کیونکہ ہماری نوازشات تمہارے اعمال کے بدلے ہی میں مل سکتی تھیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت زندگی کا وہ نقشہ مرتب ہوگا جس میں خدا کی وہ ربوبیت جو کائنات میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے، عالم انسانیت میں بھی اسی طرح جلوہ بار ہوگی، اور ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ داد و تحسین لے گی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہر ایک اس کا اعتراف کرے گا کہ فی الحقیقت ساری کائنات میں اقتدار و اختیار
صرف ایک خدا کا ہے، ہر شے پر اسی کا غلبہ ہے اور یہ غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔